کہتے ہیں نا الانسان تحت اللسان، عرب کہتے ہیں الانسان تحت اللسان، انسان زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. جب انسان بات نہیں کرتے پتہ نہیں چلتا یہ کتنے پانی میں ہے، پر جب وہ بات شروع کر دیتے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ عالم ہے یا جاہل. ہمارے ایک ساتھی آتے تھے، حلیہ ان کا بالکل مولویانہ، بالکل سر پہ ٹوپی اور رومال. ابھی تو اس کا حلیہ بگڑ گیا، دوسری جماعت میں جانے کے اب تو مولوی لگتا ہی نہیں. سر پہ ٹوپی اور رومال میرے پاس آتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، سلام کیا کلام نہیں، بس چلے گئے. میں سمجھتا یہ مولوی صاحب ہے، اسے مدرسے کے فاضل ہے، یا نماز کی لیتا تھا. اللہ، ایک دفعہ طلاق کا مسئلہ لے کے میرے پاس آئے. جب انہیں 2-3 باتیں کی تو میں سمجھ گیا کہ عالم نہیں ہے، مولوی صاحب نہیں ہے. تو جب تک انہوں نے باتیں نہیں کی تو میں اس کو مولوی سمجھتا رہا، اور جب انہوں نے 2-3 باتیں کی فوراً میں سمجھ گیا. یہ نہیں کہ اس کو مسئلہ نہیں آ رہا تھا، مسئلے سے ہٹ کر بھی. تو پھر میں سمجھ گیا کہ عالم نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، فاضل نہیں ہے. تو انسان جب تک خاموش ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ باتیں شروع کر دیتے تو کھل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں. اس لیے عقل مند آدمی بہت کم بولتا ہے، بہت کم، اور کم عقل بہت زیادہ باتیں کرے. جو انسان کی عقل خراب ہوتی ہے، جو وہ باتیں بہت شروع کر باتونی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں بچائے. بعض لوگ ہوتے نا، نہ کسی نے سوال کیا نہ کسی نے کوئی موضوع چھیڑ دیا، بس وہ شروع ہو جاتے ہیں، بس نہیں کرتے، فضول باتیں کرتے. کام کی بات ہونی چاہیے. ہمارے بزرگ ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی حفظہ اللہ، تو فرماتے ہیں سنا زیادہ کرو، بولا کم کرو. دلیل یہ پیش کرتے کہ اللہ نے 2 کان دیے. 2 کان کس لیے دیے؟ 2 کان تاکہ ہم زیادہ سنیں، اور زبان ایک دی ہے تاکہ بولے کم بولنا چاہیے. حدیث میں ہے نا، من سمت نجا، صحیح حدیث ہے آپ علیہ السلام. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو مفہوم مخالف کیا ہے حدیث کا؟ مفہوم مخالف یہ جو زیادہ بولتے ہے وہ پھنستا ہے. من سمت نجا، مفہوم مخالف ہے جو خاموش رہا نجات پہ، جو بولا وہ پکڑ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے میں اپنی خاموشی پہ پشیمان نہیں ہوا، جب بھی پشیمان ہوا اپنے بول پہ پشیمان ہوا.